اس کی بندرگاہ چھوٹی پہاڑیوں کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ مطلع صاف تھا اور سورج پوری طرح آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ خرم رابن اور نیلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ نیلم بجھی بجھی سی تھی۔ رابن احساس فتح سے سرشار تھا۔ خرم، تم دلچسپ آدمی ہو، اس نے کہا، میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے اکتا جاؤ گے۔ ہم پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھو، امریکہ میں زندگی گزار کر بھی پاکستانی ہی رہا۔ کیا وہ بہت اچھے محبوب ہوتے ہیں؟ میں عورت ہوتا تو اس سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے نیلم؟ تم تو عورت ہو، رابن نے چپتے ہوئے لہجے میں نیلم سے پوچھا۔ نیلم نے کندھے جھٹک دیے۔ میں محبت کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ سنا نواز؟ رابن کے سرخ ہونٹ مسکرائے، لیکن وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ یہ نیلم بہت تجربہ کار عورت ہے۔ جہاز اب گھوم رہا تھا۔ شارو کی بندرگاہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے کی شکل میں تھی۔ عقب میں زمین بتدریج اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ جزیرے کی سب سے چونکا دینے والی چیز سلطان کا محل تھا۔ وہ ایک بلند جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ محل کے عین اوپر آتش فشاں کی چوٹی تھی۔ نیچے کی سمت نیچے کو جاتے ہوئے باغات کا سلسلہ تھا۔ انہیں دیکھ کر معلق باغات کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ ان کے گرد نکیلی لکڑیوں کی باڑیں لگائی گئی تھیں۔ خرم، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں عجوبہ دکھاؤں گا، رابن نے چہک کر کہا، اور مجھے اس میں کبھی شک نہیں رہا تھا۔ خرم کے خشک لہجے میں جواب تھا۔ بہت سے عجوبہ اندر بھی ہیں، رابن نے کہا۔ اندر حرم ہے، جس میں سلطان کی سینکڑوں بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ بہت بڑا شاہی خاندان ہے۔ خرم نے موضوع بدل دیا۔ مجھے سائٹ دکھاؤ جہاں کام کرنا ہے۔ وہ رہی۔ رابن نے محل سے دور شمال کی سمت اشارہ کیا، جہاں چھوٹی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ختم ہوتا تھا۔ کیپٹن جانزون بلند آواز میں احکامات جاری کر رہا تھا۔ انجن بند کر دو، لنگر کو آہستہ آہستہ کھولو۔ چند منٹ بعد ایک لانچ پاناما کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے جزیرے پر رابن کا ایجنٹ پیڈرو مینہا اترا اور رسی کی سیڑھی کی مدد سے جہاز پر آ گیا۔ گڈ مارننگ جینٹل مین، ویلکم ٹو کارنگ شارو۔ یہ ہمارے جزیرے کے لیے ایک بڑا دن ہے۔ دیکھتے ہو، سب لوگ باہر آ گئے ہیں۔ محل والے بھی جہاز کو ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے لیے ہر چیز تیار ہے۔ سامان اتروانے کے لیے کشتیاں بنوا لیں۔ رابن نے بے مہری سے پوچھا۔ جی ہاں، 4 کشتیاں ہیں اور کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔
رابن نے اشارے سے اسے روک دیا۔ گڈ، اب تم جانزون کے ساتھ میرے کیبن میں چلو، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر خرم اور نیلم سے کچھ کہے بغیر رابن پلٹا اور نیچے جانے والے زینوں کی طرف چل دیا۔ میر نہا اور جانزون اس کے پیچھے تھے۔ خرم نے نیلم کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ ایک دوسرے میں کھو گئے۔ خرم کو نیلم کے جذبے کی شدت نے حیران کر دیا۔ وہ ایک آتش فشاں تھی۔ پھر وہ بیڈ پر ساتھ بیٹھ گئے۔ خرم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ باتیں بہت ہیں گڑیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں پہلے انہیں نمٹا لینا چاہیے۔ میں جانتی ہوں خرم، لیکن پہلے میری بات سن لو، وہ بولی۔ ضرور سنوں گا، کیا بتانا چاہتی ہو مجھے؟ وہ ہمارے بارے میں جان گیا ہے خرم۔ خرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ برج پر اس کی باتیں سننے کے بعد میرا بھی یہی خیال ہے، اس نے کچھ کہا۔ لفظوں میں نہیں، تم جانتے ہی ہو وہ رواداری کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ حاسد بھی ہے، کھوجی بھی، اور اونٹ کی طرح کینہ پرور بھی۔ وہ اس وقت کا منتظر ہے جب وہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اذیت دے سکے گا۔ وہ تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے خرم، میں جانتا ہوں، لیکن جب تک تیل کا کنواں مکمل نہیں ہو جاتا وہ ایسا کر نہیں سکتا، اور مجھے امید ہے اس سے پہلے ہی میں اس پر وار کر سکوں گا۔ پلیز خرم، پہلے مجھے بات کرنے دو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی اور آنکھوں میں اذیت کا تاثر۔ ایسے میں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اسے ہی بولنے دے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں خرم۔ تم سب کچھ جان لو، نہیں جانو گے، نہیں سمجھو گے تو کوئی حماقت کر بیٹھو گے جس کا ہم دونوں میں سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اپنی سنانے سے پہلے ایک بتا میری سن لو، خرم نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ جو تکلیف تمہیں ہوگی اسے میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں اس چوہے دان میں لڑ بھڑ کر باہر نکلنے کا راستہ بناؤں گا۔ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں شکست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں خرم، لیکن پلیز میری بات سنو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ رابن نے مجھے ہانگ کانگ کے ایک قہبہ خانے پیکاک پویلین سے خریدا تھا، لیکن تمہیں یہ تو نہیں معلوم کہ میں پیکاک پویلین کیسے پہنچی تھی۔ میں نے تم سے کبھی پوچھا بھی نہیں، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایرانی ہوں۔ میرا شوہر افغانستان میں سرکاری ملازم تھا۔ تمہارا شوہر تھا؟ یہ سن کر خرم کو زبردست شوق لگا۔ ہاں، اس کا نام روہیل مراد تھا۔ ہم سکون سے رہ رہے تھے۔ ایک دن روسی فوجی ہمارے گھر آ گئے۔ وہ 3 تھے اور بقول خود مجاہدین کے جاسوسوں کی تلاش میں آئے تھے۔ روہیل نے اپنے کاغذات انہیں دکھائے اور بتایا کہ وہ تو روسیوں کا وفادار ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور روہیل کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے سامنے میرا لباس تار تار کر دیا اور
اور وہ اب تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے ماضی کی بے آبروئی سے دوبارہ گزر رہی ہو۔ روہیل سے یہ برداشت نہیں ہو سکا، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اسے گولی مار دی۔ وہ 4 دن وہاں رہے۔ 5ویں دن انہوں نے مجھے ایک ویتنامی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ مجھے سالیگون لے گیا اور مجھے پی کاک پویلین پہنچا دیا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن زندہ تھی۔ پھر میں نے شکر گزاری بھی سیکھ لی۔ میں زندہ تھی، یہ کچھ کم نہیں تھا۔ پھر ایک روز رابن پی کاک پویلین آیا۔ وہ مجھ سے خوش ہوا اور اس نے پی کاک پویلین والوں کو مہنگے دام دے کر مجھے خرید لیا۔ اس وقت سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بس گڑیا؟ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ یہ میں بعد میں سمجھی کہ جب روہیل نے میرے لیے جان دی تو اس نے میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی موت سے مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ میں بالکل ہی بے سہارا ہو گئی۔ اگر وہ اس وقت وہ ذلت برداشت کر لیتا تو شاید اس وقت میرے ساتھ ہوتا، اور شاید میں در بدر نہ ہوتی۔ شاید ہمارے پاس اس منحوس رات کی یاد ہوتی، بلکہ وہ بھی مٹ جاتی۔ زندگی بڑے بڑے زخموں کو مندمل کر دیتی ہے۔ اس نے خرم کا ہاتھ تھام لیا۔ موت امید کا اختتامیہ ہوتی ہے۔ موت اس شخص کے لیے محبت کو ختم کر دیتی ہے جو زندہ بچ جائے۔ میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں خرم، یہ وعدہ چاہے کچھ ہو، رابن مجھے کتنی ہی اذیت پہنچائے، تم زندہ رہو گے میری خاطر۔ میں دوسری بار بے سہارا نہیں ہونا چاہتی۔ تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا خرم۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری جان، خرم نے بڑی محبت سے کہا۔ اس نے نیلم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ سورج دندانے دار پہاڑوں کے پیچھے جا چھپا۔ زمین اور سمندر پر بہت تیزی سے اندھیرا اتر آیا۔ کچھ دیر بعد ستارے چمکنے لگے۔ آتش فشاں کی چوٹی نارنجی شعلے کی طرح نظر آنے لگی۔ پھر اچانک جیسے کوئی اشارہ ہوا اور مشعلیں جل اٹھیں، پہلے ساحل پر، پھر اوپر کی طرف جاتے راستے پر، محل کی فصیلوں پر۔ خرم عرصے پر آیا تو دوسرے آفیسر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب وردیوں میں تھے۔ پھر کشتیاں اتاری جانے لگیں۔ ہر آفیسر کو اپنے ساتھ ایک ممبر کو لے جانے کی اجازت تھی۔ وہ الگ الگ کھڑے تھے۔ گائیڈو خرم کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی پہلی کشتی میں ہوں نواز، تمہارے قریب رہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ نیچے اترے اور کشتیوں میں بیٹھ گئے۔ وہ ساحل پر پہنچے تو وہاں ڈولیاں تیار تھیں۔ راستے میں 2 رویہ مشعل بردار کھڑے تھے۔ ایک طرف رابن کے تحائف کے خوان تھے، وہ غلاموں کے سروں پر رکھ کر لے جانے تھے۔ کچھ بڑے تحفے بھی تھے۔ انہیں کپڑوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ان میں ایک جیپ بھی تھی۔ کچھ دور محل کے پہرے داروں کا ایک گروہ تھا
جو مقامی لوگوں کو ان کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ایک کہاڑ نے خرم کا بازو چھوتے ہوئے اپنی ڈولی کی طرف اشارہ کیا۔ خرم بڑے عجیب سے انداز میں ڈولی پر چڑھا۔ ڈولی میں ایک کرسی تھی۔ کرسی پوشٹ ڈیزائن والے ریشمی کپڑے کی تھی۔ ڈولی میں سے مصالوں اور سندل کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر کسی نے چیخ کر حکمیہ انداز میں کہا۔ کہاڑوں نے ڈولی کے باہر نکلے ہوئے ڈنڈے اپنے کندھوں پر رکھے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ خرم کو وہ سواری بے حد عجیب لگی۔ وہ مشعلوں سے اوپر تھا۔ پہاڑ تک راستے کے دونوں طرف مشعل بردار کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے۔ مشعلیں بھی خوشبودار تھیں۔ دیہاتی ہنس بول رہے تھے۔ اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا۔ وہ سلطان کے مہمانوں کا تالیاں بجا کر سواگت کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی محل کے صدر دروازے پر پہنچ گئے۔ ٹیک کی لکڑی کے 2 بہت بڑے ستون تھے جن پر پھولدار بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ آرائش میں جو کمی رہ گئی تھی وہ پرندوں کے پروں سے پوری کی گئی تھی۔ ستون کے دونوں طرف پہرے دار کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈولیوں کے اس جلوس کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آگے بتدریج اوپر کی سمت جاتے ہوئے باغیچوں کا سلسلہ تھا جس سے انہیں گزرنا تھا۔ خرم یہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کھڑکی اور ہر محراب روشن تھی۔ ہوا خوشبوؤں سے بوجھل تھی۔ دور کہیں گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ ڈولی میں بیٹھا ہوا خرم خود کو تیرتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ افیون کی پنک میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے یا اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ آخر کار وہ خواب ٹوٹ گیا۔ کہاڑوں نے ڈولی نیچے رکھ دی۔ وہ لوگ نیچے اترے تو انہوں نے خود کو ایک بہت بڑے صحن میں پایا۔ سامنے محل کے دروازے کے سامنے والے قدمچے تھے۔ آخری قدمچے پر وزیر استقبالیہ کمیٹی کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہر آفیسر کا خادم اس کے پیچھے تھا۔ وزیر نے ملاوی زبان میں انہیں خوش آمدید کہا اور محل میں لے گیا۔ دربار بہت وسیع و عریض تھا جس میں بے شمار ستون تھے۔ آگے ایک چبوترا تھا جس پر جواہرات سے مزین شاہی تخت رکھا تھا۔